بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تم پر من انباء ان واقعات کو ما قد سبق جو پہلے گزر گئے، یعنی یہ پیچھے واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا، فرعون کے غرق ہونے کا پورا تفصیل کے ساتھ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہی ہے، بعض کفار جو تھے ان کے ذہنوں میں مختلف قسم کے خیالات پائے جاتے تھے لوگوں کے ان واقعات کے حوالے سے۔ کوئی کچھ نظریہ رکھتا تھا، کوئی کچھ نظریہ رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی فرعون کے غرق ہونے کے بعد اس کی لاش کو اللہ رب العزت نے جو قائم رکھا بطور عبرت تا قیامت، کوئی اس کے منکر ہو گئے، اور کئی وہ سامری جو تھا کوئی اس کے منکر ہو گئے، اور کچھ سامری جو ہے نا، سامری کے بارے میں کچھ اور خیالات رکھتے تھے، یعنی کوئی کسی کے بارے میں سمجھتا تھا کہ وہ سامری ہے، کوئی کہتا تھا کہ کوئی سامری ہے، البتہ کئی خیالات تھے۔ اور جو قوم بھٹکی اور پرستش کرنے لگی بچھڑے کی، اور اس میں بھی بعض کفار کا خیال تھا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لے گئے طور پہاڑ پہ اور اپنے پیچھے اپنے جانشین ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، تو وہ ان کی ہی غفلت کی وجہ سے قوم جو ہے وہ بھٹکی ہے جی۔ تو بعض نے نعوذ باللہ یہاں تک لکھا کہ جی ہارون علیہ السلام نے ہی قوم کو بچھڑے کی پوجا پہ لگایا۔ تو البتہ بے شمار قسم کے غلط نظریات لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرما کے تو پھر فرمایا کہ یہ واقعات ہم گزشتہ قوموں کے اور ان کے سزا اور عذاب کے حوالے سے جو قومیں گزری ہیں، یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کیے ہیں تاکہ واضح ہو جائے لوگوں کے سامنے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور بے شک ہم نے دی آپ کو اپنی جانب سے، ہم نے دیا ذکر جی، ہم نے اپنی جانب سے آپ کو ذکر عطا فرمایا، یا ذکر کرنے والی چیز عطا فرمائی۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ بھی ذکر ہے، یہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا تاکہ آپ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، بس جس نے بھی منہ پھیرا اس سے، فإنہ یحمل، پس بے شک وہ اٹھائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، وزرا، بوجھ، قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائے گا، اور ایسا بوجھ اس کے اوپر سوار ہوگا کہ وہ گرتا اٹھتا پھر گرتا اٹھتا جو ہے نا وہ چلے گا۔ اور حالانکہ بظاہر کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ کوئی گٹھڑی جو ہے نا وہ باندھ کے اس کے سر کے اوپر رکھ دی جائے گی، کوئی بھاری بھرکم چیز اس کے سر کے اوپر رکھ دی جائے گی، لیکن پھر بھی ہوگی کچھ بھی نہیں، ہاتھ لگائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کو بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر محسوس ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ اس بوجھ میں ہی رہے گا، ہمیشہ رہے گا اس میں۔
وساء لہم یوم القیامت حملا، اور کیا ہی برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن حملا، بوجھ. جی یہ بوجھ جو اس کو محسوس ہوگا کتنا ہی برا بوجھ ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور. ونحشر المجرمین، اور ہم لائیں گے یا اٹھائیں گے مجرموں کو، یوم دن جس دن زرقا، نیلی آنکھوں والے. یعنی پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ جتنے بھی روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہوں گی ساری کی ساری جو ہے اس سور پر وہ مر جائے گی. اور سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل جو ہے نا وہ زندہ رہیں گے. اللہ رب العزت کے حکم پر پھر وہ بھی ایک بار یعنی روح ان کی بھی قبض ہوگی، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر ہم تمام مجرموں کو اٹھائیں گے یا جمع کریں گے. اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر دوسرا سور 40 سال کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. اور دوسرا سور پھر پھونکنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت اسرافیل کو پھر حکم فرمائیں گے، روح لوٹائی جائے گی. وہ پھر اٹھیں گے، اٹھ کے پھر سور پھونکیں گے. اس سور پھونکنے پہ پھر ساری مخلوق ایک بار پھر زندہ ہوگی اور اللہ رب العزت ان سب کو پھر اٹھائے گا. جی اور حال یہ ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، نیلی آنکھوں والے. یعنی اس سور کے پھونکنے پہ اور عشر کی طرف اٹھائے جانے پر اس قدر دہشت ہوگی کہ آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. یتخافتون بینہم، پھر کیا کریں گے؟ سرگوشیاں کریں گے بینہم، آپس میں. جی چپ کے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، سرگوشیاں کریں گے. یعنی اتنی مجال کسی کی نہیں ہوگی، اتنی ہمت کسی کی نہیں ہوگی کہ بلند آواز کے ساتھ بات کر سکے. تو آپس میں سرگوشیاں کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے الا بستم الا عشرا، کہ تم ٹھہرے ہو رہے ہو دنیا میں الا عشرا مگر 10. بعض نے کہا کہ اس عشرا سے مراد 10 راتیں یا 10 دن، بعض نے کہا 10 گھڑیاں، 10 گھڑیاں یعنی چند گھنٹے. تو وہ پھر جب اٹھیں گے تو اٹھ کے تو پھر قیامت کا منظر دیکھیں گے، اور وہ دن جو کہ ختم ہی نہیں ہونے پہ آئے گا، تو اس کے مقابلے میں اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں گے تو پھر انہیں محسوس ہوگا کہ ہم تو صرف 10 دن دنیا میں رہے یا 10 راتیں دنیا میں رہے یا 10 گھنٹے دنیا میں رہے. تو وہ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت کم لبثتم قال لبثنا یوما او بعد یوم، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم دنیا میں کتنا رہے ہو. تو وہ پھر اس دن قیامت کے طویل ترین 50,000 سال کا ایک دن ہے. تو وہ طویل ترین دن کے حوالے سے اور اس دن کی دہشت اور وحشت جو ہے وہ جو مسلط ہوگی ذہنوں میں، تو پھر دنیا کی زندگی جو ہے وہ گویا کہ یوں محسوس ہوگی کہ ایک دن یا آدھا دن ہم دنیا میں رہے ہیں. تو اللہ پوچھے گا نا کتنا رہے ہو، تو وہ بندے کہیں گے، مخلوق خدا کہے گی کہ جی ہم ایک دن یا آدھا دن رہے ہیں دنیا میں بس. تو وہ یہاں پہ تو 10 دن یا 10 گھڑیاں جو ہے نا یہ انہوں نے کہا، لیکن نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں
جی یعنی اللہ رب العزت تو ہر دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے نا. وہاں پہ لوگ بلند آواز کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے، سرگوشیاں کریں گے، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، وہ کیا کہیں گے. جی وہ اس دن کیا کہیں گے ہم خوب جانتے ہیں. اذ یقول، جب کہے گا، امثالہم طریقتاً، جب وہ کہیں گے، جب کہ بہتر رائے والا ان میں سے، طریقہ امثالہم طریقتاً یعنی جو بہتر رائے والا، جو اپنے آپ کو دنیا میں بڑا باتونی سمجھتا تھا اور بڑا اپنے آپ کو علم و فہم والا سمجھتا تھا، جی وہ جو ہے نا وہ پھر بات کرے گا. وہ کہے گا یار تم لوگ تو کہتے ہو کہ دنیا میں ہم 10 دن رہے ہیں یا 10 راتیں رہے ہیں، لیکن میرا تو خیال یہ ہے الا بسم اللہ یوما، کہ تم رہے تھے، ٹھہرے تھے، الا یوما، مگر ایک دن. جی ایک دن تم دنیا میں رہے ہو، 10 دن کس حساب سے تم کہہ رہے ہو؟ یعنی یہ دنیا کی زندگی گو کہ 50 سال کی ہے، 60 70 سال کی، 100 سال کی بھی ہے. جی اور گزشتہ قوموں کی لوگوں کی عمریں جو ہے نا وہ ہزار سال پر بھی مشتمل ہوا کرتی تھی، 1500 سال، 2000 سال، 1600 سال، 1700 سال، اتنی طویل عمریں ہوا کرتی تھی. لیکن پھر بھی اس زندگی کے مقابلے میں یوں ہی لگے گا کہ جیسے ہم دنیا میں ایک دن یا آدھا دن رہے ہیں. تو بہت طویل عمر والے وہ سمجھیں گے کہ ایک دن رہے ہیں، بہت کم عمروں والے 50-60 سال والے جو دنیا سے چلے گئے اور یا 20-25 سال دنیا میں رہے چلے گئے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ایک آدھا دن رہے ہیں. جی یا پھر ایک قول کے مطابق یوں بھی ہے کہ جی اذان اور اقامت اور جماعت کے درمیان کا جو وقت ہے، ادھر اقامت ہوئی اور ادھر اللہ اکبر ہو گئی، جو اتنا سا وقت جو تھوڑا سا ہے، بس اتنا دنیا میں رہے ہیں بس. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں نا آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنے قلیل سے وقت میں آئے اور چلے گئے. اذان کے بعد جماعت میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ مطلب بعض مسجدوں میں 20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، بعض میں 15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. تو 15 منٹ یا 20 منٹ بس یہی بندہ سمجھے گا کہ اتنا ہی میں دنیا میں جیا ہوں. یا پھر مغرب کی اذان جو ہے وہ اس کے تو فوراً بعد 3 آیتوں کے برابر فاصلہ کر کے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو بس وہ سمجھے گا کہ بس اتنا ہی میں دنیا میں رہا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور تم سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. یعنی پہاڑوں کے بارے میں انہوں نے کیا سوال کیا کہ جی بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو تہس نہس فرما دے گا تو یہ پہاڑ جو ہے نا یہ اتنے بلند و بالا اور اتنے بھاری بھرکم اور اتنے مضبوط ترین پہاڑ جو ہیں، تو یہ ان کی حیثیت بروز قیامت کیا ہوگی، یا قرب قیامت جو ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہوگی، یا جب قیامت بپا ہونی ہے، سور پھونکا جانا ہے، تو اس وقت ان کی حیثیت کیا ہونی ہے. تو پھر یہ ہوگا نا کہ وہ مطلب جب اٹھائے جائیں گے تو پھر وہ لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے کے اوپر، گرتے پڑتے کوئی حال نہیں، تو پھر بھاگیں گے حشر کے میدان کی جانب. جی تو لیکن اب پھر پہاڑ اگر آ گئے تو رکاوٹ ہی ہے نا، تو ان کی حیثیت کیا ہوگی ان پہاڑوں کی. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پس تم فرما دو کہ بکھیر دے گا ان کو میرا رب نصفا، دھول بنا کر. یہ دھول بنا کر ان کو اڑا دے گا. جیسے دھول ہوتی ہے نا، پھر ہوا چلتی ہے اور دھول اڑتی ہے،
تو یہ پہاڑ جو ہیں یہ گو کے مضبوط ترین اور بڑے بھاری برکم ہیں، جو بھی حیثیت اب ان کی ہے، لیکن بروز قیامت اللہ رب العزت یہ ان کی حیثیت ایسے ہی فرما دے گا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ جیسے روئی ہوتی ہے ایسے ہی ہو جائیں گے، اور یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان کو دھول کی طرح بنا دے گا، جیسے دھول اڑتی ہے، ہوا آتی ہے اور دھول اڑا کے لے جاتی ہے، تو ایسے ہی پہاڑ بھی ایسے اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو ان پہاڑوں کو جو نچلی جگہیں ہیں اللہ رب العزت ان کو پر فرمائے گا، اور میدان بالکل کوئی اونچائی نچائی، کوئی کھڈے مڈے کوئی نہیں ہوں گے، بالکل برابر۔ جی تو اسی زمین کو بالکل بڑی بڑی عمارتیں نیست و نابود ہو جائیں گی، زمین بوس ہو جائیں گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھول کی طرح اڑ جائیں گے۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو چھوڑے رکھے گا ان کو قاعًا صفصفا، ایک برابر چٹیل میدان، یعنی چٹیل میدان یا ہموار بنا کے چھوڑ دے گا، ہموار چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ دیکھیں گے اس میدان میں عوجا ولا امتا، کوئی نچائی اور نہ اونچائی، جی کوئی گڑے مڑے جناب علی جو بھی ہیں نا یہ سارے پر ہو جائیں گے، کوئی اونچائی اور نہ کوئی نچائی اور نہ اونچائی دیکھیں گے۔ یومئذ یتبع، جس دن دوڑیں گے، یتبعون دوڑیں گے، دوڑ لگائیں گے، داعیہ بلانے والے کی کے پیچھے، لا عوج لہ، کہ اس آواز میں کجی نہ ہوگی کجی لہو، اس میں یا نافرمانی نہ ہوگی، یعنی وہ جو سور پھونکا جائے گا نا وہ سور کیسا ہوگا، یہ بھی آپ اب اس کی وضاحت بھی سن لیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ ایسے پھونک مار دے گا اسرافیل بس وہ سور ہو گیا، جی تو وہ گویا کہ ایک نکارہ ہے، وہ نکارہ ایسے ہے کہ وہ یہ جیسے ہوتی ہے نا، یہ اپنا جالی ہے، جالی کے کئی خانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہوا اگر آتی ہے تو وہ جالی کے ہر خانے سے ہوا گزرتی ہے، آر پار ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ گویا کہ ایک جالی نما خانے ہوں گے اس کے پیچھے سے آواز دیں گے اسرافیل، ٹھیک ہے، اور آواز وہ ایک ہی دیں گے، لیکن اس ہر خانے سے الگ الگ آواز جو ہے، ہر بندے کا، ہر انسان کے نام کا الگ الگ خانہ ہوگا، اور ہر انسان کا نام لے کے بتایا جائے گا، اے فلاں بن فلاں تو بھی مر جا، فلاں بن فلاں تو بھی مر جا، تو بھی مر جا، سب کو وہ کانوں میں آواز جو ہے نا وہ آئے گی۔ یہ ہے اپنا سور اسرافیل، ہر کان میں اس کے نام کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یا پھر جب اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی ہر نام کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، اے فلاں بن فلاں تو بھی اٹھ جا، تو بھی اٹھ جا، اور یہ آواز برابر آئے گی اور ہر مخلوق کو برابر پہنچے گی، ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی ہے؟ تو وہ یہ فرمایا کہ وہ جو آواز ہوگی نا اس پھر آواز کے پیچھے پھر لوگ دوڑیں گے
کہ جی ہمیں حکم ہوا ہے تو لہٰذا، اور اس آواز میں کمی کجی نہیں ہوگی، نافرمانی نہیں ہوگی کہ جی مطلب نام کسی اور کا کسی اور کے پاس چلا گیا، یا کسی اور کا نام آپ کا اور ہے اور آپ کو کسی اور نام سے پکارا گیا، یہ بات نہیں ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گو کہ ایک ہی سانس لے فوت ہو جائے جی، تو نام البتہ ہر بچے کا رکھنا چاہیے تاکہ مطلب اسی نام سے اس کو پکارا جائے۔ نام رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی وہ اس کو کون سا ہم نے بلانا ہے بعد میں، یہ تو فوت ہو گیا ہے جی، کون سا جناب علی یہ زندہ رہا ہے؟ بے شک زندہ نہیں رہا، اس کے نام کی کوئی حیثیت ہے، لہذا اس کا نام رکھنا جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ شریعت پابندی لگاتی ہے کہ اس کا نام لازمی رکھا جائے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، دھیمی ہوں گی آوازیں، لِلرَّحْمَٰنِ، رحمان کے حضور، یعنی کوئی بلند آواز کے ساتھ وہاں پہ بات نہیں کر سکے گا، سب کی آوازیں پست ہوں گی، دھیمی ہوں گی۔ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا، پس نہیں نہ سنے گا تو مگر بہت آہستہ۔ ہمسا کہتے ہیں خسر پھسر کو جی، وہ کہتے ہیں نا وہ کہ خسر پھسر کرنے لگے آپس ہی چ، یعنی کوئی بندے آپ دو لڑکے آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں نا، آپس میں باتیں اس طرح کی کر رہے ہوں کہ مطلب کہ یہی صرف سنیں جس کو میں سنا رہا ہوں اور کوئی نہ سنے، تو وہ آپس میں اس طرح باتیں کریں گے جیسے خسر پھسر ہوتی ہے، ایسے باتیں آپس میں کریں گے کہ اور کوئی نہ سنے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعت، جس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت، کسی کی شفاعت کام نہ دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر اس کی اذن لہ الرحمن جسے اجازت دے دے اس کا رحمان، ہاں جی جی، اور کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی یاریاں دوستیاں یہ ادھر کی ادھر رہ جائیں گی، یہ جتنے مرضی آپس میں گہرے یار دوست ہوں، بچپن کے آخر تک قبر میں جانے تک یاری دوستی ہو اور بڑے بڑے دعوے ہوں، یہ دنیا میں ایک دوسرے کے کام تو آ سکتے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے کی وہاں پہ اگر کوئی بندہ چاہے گا بھی کہ میں اس کا کوئی تھوڑا خیر خواہی اس کی کر دوں جی، تو میں اپنی کوئی نیکیاں جو ہے، بڑا گہرا یار بیلی تھا میرا، کوئی نیکیاں اس کو دے دوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کہے گا مجھے خود کو ضرورت ہے، میں اس کو کیوں دوں جی، اپنی نیکیاں میں اس کو دے دوں، اس کے کھاتے میں ڈال دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ کفار جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ بھی کچھ دے لے کے تو جناب علی معاملہ چلا لیں گے جی، تو ایک دوسرے کی سفارش کر لیں گے اللہ کے حضور۔ فرمایا کہ کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا سوائے ان کے جن کو اللہ رب العزت رحمان جن کو اجازت دے دے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور راضی ہو اس کے کلام پر، یعنی وہ جس کی بات اللہ رب العزت پسند فرمائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت بھی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما،
اور نہیں گھیر سکتے وہ لوگ بھی اس ذات کو علما اپنے علم میں، یعنی جتنا بھی دنیا میں جس کے پاس علم ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علم کے آگے تو کچھ نہیں ہے نا، تو بروز قیامت اپنے علم کے ذریعہ سے جو ہے نا اسے گھیر نہیں سکتے۔ وعنت الوجوہ الحی القیوم، اور ذلت و شرمندگی جو ہے یہ لٹکے ہوں گے، یعنی منہ لٹکے ہوئے ہوں گے ان کے، ذلت اور رسوائی سے، ذلت اور شرمندگی سے لٹکے ہوئے ہوں گے چہرے یا منہ ان کے لٹکے ہوئے ہوں گے، للحی القیوم، زندہ اور قائم رہنے والے کے حضور، وقد خاب من حمل ظلما، اور نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، جس نے اٹھایا ظلم، یعنی دنیا میں ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرتا رہا، وہ قیامت کے دن ضرور رسوا ہوگا، نامراد ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص عمل کیے اس نے اچھے، یا عمل کرے وہ نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، لیکن مومن نہیں ہے تو عمل جتنے بھی اچھے کرے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب حال ہی میں وہ انڈیا کا ایک بدبخت مر کھپ گیا جی، تو وہ موسے والا سدھو، اچھا وہ اب پاکستانی مسلمان ہو کے اس کی خیر خواہی میں اور اس کی ہمدردی میں وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں اور اظہار تعزیت کر رہے ہیں جی، وہ ہے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو اس کافر کا وہ جی بڑا چنگا بندہ سی جی، اچھا بندہ تھا، بڑے اچھے کام تھے اس کے، بڑی لوگوں کے ساتھ ہمدردی، تو یہ تو وہ ہمدردی خاک میں مل جائے گی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہوتا تو پھر اس کا جو ہے نا وہ آپ مسلمان ہونے کے ناطے اس کے ساتھ تعزیت والے جو ہے نا وہ پوسٹیں شیئر کرتے، بے شک۔ جو مسلمان ہی نہیں ہے وہ جتنے مرضی نیک کام کرے، ایک بھی نیک عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، بس نہیں خوف ہوگا ظلم کا، ظلم اور زیادتی کا خوف نہیں ہوگا، ولا ہدما، اور نہ کسی نقصان کا، نہ کسی کمی کا، یعنی جو نیک عمل کرے اور ہو مومن، اسے کسی قسم کا کوئی خوف جو ہے ظلم اور زیادتی کا، نقصان کا نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ایسے ہی نازل کیا ہم نے اس قرآن کو عربی میں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک باقی کتابیں اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی عربی میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو صحیفے یا باقی کتابیں سوائے اس قرآن پاک کے، ایک تو یہ ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی تھی، اور جس قوم میں حضور مبعوث ہوئے وہ قوم بھی عربی تھی، اور یہ جنتیوں کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک بھی اللہ رب العزت نے عربی میں نازل فرمایا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اللہ رب العزت جو کلام فرمائے گا
بندوں سے، وہ بھی عربی میں ہوگا۔ تو یہ خاصہ ہے، یعنی جو ادھر کا عرش کا جو کلام ہے اور جو عرش کی زبان ہے، جو باری تعالیٰ کی زبان ہوگی اور جو جنتیوں کی زبان ہوگی، اسی زبان میں باری تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور واضح بیان کیا اس میں، من الوعید، وعدے، یہ وعدے جو ہے نا یہ واضح بیان کیے، یعنی عذاب کے وعدے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائے، او یحدث لہم ذکرا، یا مہیا کرے ان کے لیے کوئی نصیحت، یا پیدا کرے ان کے لیے کوئی نصیحت۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس یاد رہے کہ اللہ جو کہ حقیقی بادشاہ ہے، مالک الحق، جو سچا بادشاہ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ ولا تجعل بالقرآن، اور نہ جلدی کرو قرآن پڑھنے میں، من قبل، پہلے سے، ان یقضی الیک وحی، کہ پوری کی جائے آپ پر وحی اس کی، ٹھیک ہے، وحی جب نازل ہو رہی ہو تو آپ فی الفور آپ وہ وحی جو ہے نا وہ لوگوں کو نہ سنا دیا کیجئے، ہو سکتا ہے کہ وہ حکم تبدیل کر کے تو دوسرا حکم نازل کرنا پڑے۔ وقل رب زدنی علما، اور یوں کہا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور البتہ بے شک عہد لیا ہم نے آدم سے، من قبل، اس سے پہلے، فناسیہ، پس وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہ پایا ہم نے اس کا عزم، یعنی قصد نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کر دیا۔ فقلنا یا آدم، پس ہم نے کہا ہے آدم، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ دشمن ہے تمہارا، ولزوجک، اور تمہاری بیوی کا۔ ٹھیک ہے، جب اس نے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور یہ فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ جو ہے یہ 40 سال تک سجدہ رہا، اور آدم علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ فرما رہے، اور اتنے عرصے میں آدم علیہ السلام نہ ممبر سے نیچے اترے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، 40 سال، یعنی اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت بغیر کھلائے پلائے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ پھر آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت میں رکھا، اور جنت میں پھر اللہ رب العزت نے نصیحت فرمائی دونوں کو کہ یہ جو ہے، یہ شیطان جو ہے، یہ ابلیس جو ہے، یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما، پس نہ نکال دے تم دونوں کو، من الجنت، جنت سے، فتشقا، پھر تو مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی اب تو جنت میں رہ رہے ہو اور 40 سال سجدہ ہوتا رہا تمہیں، اور نہ تم نے کچھ کھایا نہ پیا، اور پھر اب جنت میں ہو تو جنت میں بھی نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی تردد کرنا پڑتا ہے، نہ محنت کرنی پڑتی ہے، جس چیز کی جستجو ہوتی ہے تمہیں وہ تمہیں دستیاب ہو جاتی ہے۔ تو اگر تم
اس کے بہکاوے میں آ گئے نا شیطان کے، پھر تمہیں دنیا میں اتار دیا جائے گا، زمین پہ اتار دیا جائے گا، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو ابھی تو یہ فرمایا کہ تمہیں مشقت میں نہ ڈال دے۔ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ، بے شک تمہارے لیے، تیرے لیے، اللہ تجوع، یہ جنت میں یہ ہے کہ نہ بھوک محسوس کرو گے، اللہ نہ تم بھوک محسوس کرو گے، فیہا اس میں، ولا تعریٰ اور نہ تم ننگے ہوگے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ جنت میں اب ہو نا، تو جنت میں اب تمہیں بالکل قطعی طور پہ نہ تمہیں بھوک محسوس ہوگی اور نہ تم ننگے ہوگے۔ جنتی لباس تم لوگوں کے اوپر ہے، اور وہ نہ اترے گا اور نہ تم ننگے ہوگے آپس میں۔ اور وہ لباس موٹے ریشم کا نرم ملائم لباس تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جسموں کے اوپر۔ اور یہ جیسے ناخن ہوتے ہیں نا، ناخنوں کی مثل وہ لباس تھا، لیکن یہ تو سخت، یہ بعد میں اللہ رب العزت نے سخت کر دیے۔ تو پہلے جو ہے نا یہ انتہائی نرم اور ملائم اسی کا لباس تھا، بعد میں یہ ختم کر کے ہر انگلی کے آگے اللہ رب العزت نے اتنے رہنے دیے آدم علیہ السلام۔ اور مخلوق خدا پھر ہر مخلوق کے لیے قیامت تک یہ ناخن جو ہے یہ گویا کہ یہ جنتی لباس ہے جو آدم علیہ السلام کے، اور بعد میں پھر اللہ رب العزت نے ان کو سخت فرما دیا۔ نہ تم بھوکے ہوگے اور نہ تم ننگے ہوگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک نہ تمہیں پیاس محسوس ہوگی اس میں، ولا تضحیٰ اور نہ تم گرمی پاؤ گے۔ تو جنت کی آسائشیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے کہ جنت میں تمہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہوگی، نہ تمہیں گرمی محسوس ہوگی اور نہ تمہیں بھوک اور نہ پیاس اور نہ تم ننگے ہوگے۔ فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈال دیا یا فریب کاری کی ان کی طرف شیطان نے۔ قال یا آدم، کہا ہے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا تمہیں آگاہ کروں، تمہیں بتاؤں شجر خلد کے بارے میں۔ اس نے اس درخت کا نام شجر خلد رکھا، جی یعنی ہمیشہ رہنے والا درخت، یا وہ ہے اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو کھاتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے اس نے اس کا نام ہی شجر خلد، اس نے شیطان نے نام دیا یہ، کہ تمہیں ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ جینے والا، ہمیشہ رہنے والا درخت ہے، جو کھاتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ ملک لا یبلا، اور وہ بادشاہی لا یبلا نہیں پرانی ہوتی، نہ ختم ہونے والی بادشاہت جو ہے، سلطنت وہ مل جاتی ہے اس درخت ممنوعہ جو تھا، جی اس کو اس نے درخت خلد کہہ دیا۔ درخت ممنوعہ کے بارے میں اس نے یہ کہا شیطان نے۔ فَأَكَلَ مِنْهَا، پس دونوں نے کھا لیا، منہا اس سے، فَبَدَتْ لَهُمَا، اس لیے وہ بے پردہ ہو گئے، جی بے پردہ ہو گئیں ان دونوں کی شرم گاہیں، فَبَدَتْ لَهُمَا، بے پردہ ہو گئیں ان دونوں کی، سوآتہما، شرم گاہیں ان کی، جسم کے اوپر سے جنتی لباس جو ہے نا وہ اتر گیا، جیسے ہی وہ پھل کھایا جنتی لباس جو ہے وہ اتر گیا۔
وہ دونوں کی شرمگاہیں جو ہیں وہ ننگی ہو گئی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ اور لپیٹنے لگے اور لپیٹنے لگے وہ دونوں من وراق الجنہ جنتی پتوں کو چھپانے لگے، اپنے آپ کو لپیٹ کر جنتی پتوں سے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اور لغزش واقع ہوئی آدم سے اپنے رب کے حکم کی. فغوا پس راہ نہ پائی. ثم اجتباہ ربہ پھر چن لیا ہم نے اس کو، نہ چن لیا اس کو اس کے رب نے. ٹھیک ہے، پھر وہ زمین پہ اتار دیے گئے اور 300 سال آدم علیہ السلام اور بی بی حوا یہ جدا رہے. آدم علیہ السلام پھر کھیتی باڑی آ کے کرنا شروع ہو گئے زمین پہ، اور جو ہے وہ جو بھی کام کرتے تھے ساتھ ساتھ گریہ زاری، روتے رہتے تھے ہر وقت، یہ گریہ زاری کرتے رہتے تھے اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتے رہتے. لیکن پھر 300 سال کے بعد توبہ قبول ہوئی تو فرمایا ہم نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا. فتاب علیہ اور اپنی رحمت سے رجوع فرمائی ان کی طرف. وہدا اور راہ دکھائی، یعنی قرب خاص کی راہ دکھائی. قال اہبطا منہا جمیعا فرمایا کہ تم دونوں ایک دم اتر جاؤ اس سے، جمیعا سارے کے سارے. بعضکم لبعض تم دونوں ایک دوسرے کے عدو دشمن ہو. فإما یأتینکم منی ھدی پس جب آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع ہدایا پس جو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی پس وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اور جو شخص جس نے منہ پھیرا عن ذکری میرے ذکر سے، فإن له پس بے شک اس کے لیے معیشۃ ضنکا تنگ زندگانی ہے. معیشۃ ضنکا مصیبتوں والی زندگی ہے. جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا، یعنی بے شک وہ مومن ہو لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی تسبیح نہیں کرتا، اللہ کی یاد نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور نہ نماز ادا کرتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، کوئی بھی اعمال صالحہ بجا نہیں لاتا، تو فرمایا کہ ہم اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی اجیرن بنا دیں گے. وہ بے شک پیسے روپے والا ہو، صاحب ثروت ہو، اس کے پاس جائیدادیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن زندگی اس کی جو ہے نا وہ بڑی کٹھن ہو جائے گی. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جمع کریں گے ہم اس کو قیامت کے دن، اعمیٰ یا اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ بولے گا، کہے گا میرے رب کیوں مجھے اٹھایا اندھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے. وقد كنت بصیرا حالانکہ تھیں میری آنکھیں، یعنی میں دیکھنے والا تھا دنیا میں، تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے. قال كذلك اتتك آیاتنا فرمائے گا کہ اسی طرح آتی تھی تمہارے پاس ہماری آیتیں، تمہارے پاس ہماری آیتیں بھی اسی طرح آتی تھی نا. فنسیتا پس تو نے ان کو بلا دیا. تو وہ اندھا ان کو اٹھانے میں مصلحت کیا ہے کہ وہ اندھا جب اٹھایا جائے گا نا تو پھر فرشتے اس کو ہانکیں گے، تو وہ
اس کو نہیں خبر ہوگی کہ میں نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، نہ اس کو کوئی ہدایت کرنے والا، نہ اس کا بازو پکڑنے والا، نہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، بس وہ پھر کبھی ادھر کبھی ادھر جو ہے نا وہ اندھوں کی طرح وہ ایسے گرتا پڑتا جناب علی وہ جائے گا پھر۔ تو پھر جب وہ اللہ سے یہ درخواست کرے گا اور یہ مطلب شکوہ شکایت کرے گا اللہ سے کہ باری تعالیٰ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میری آیتیں جو ہے نا وہ بھی تو تمہارے پاس تھی نا، قرآن پاک تمہارے پاس تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ جی وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور ایسے ہی آج کے دن بھی ہم جو ہے نا تمہاری خبر نہ لیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں من اسرفا، ہر اس شخص کو، من اس کو یعنی اس شخص کو، اسرفا جس نے بربادی کی یا جو حد سے بڑھا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّ، اور نہ ایمان لایا اپنے رب کی آیتوں پر، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ افمن یعلم افلم یہد لہم کم اہلکنا، تو کیا نہ عبرت دی تم کو یا نہ راہ دی تم کو، کم اہلکنا کہ کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرونی بستیوں کو، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، یمشون فی مساکنہم، چلتے ہیں یا گزرتے ہیں، فی مساکنہم ان کی مسکنوں میں، یعنی ان کے بسنے کی جگہ۔ تو یہ دنیا میں ملک شام، فلسطین، ان علاقوں سے لوگ گزرتے ہیں، اور بالخصوص ان ادوار میں جس دور میں یہ عذاب آئے، اور وہ پوری بستیاں جو ہیں وہ عبرت کا نشان تھیں، لوگ گزرتے تھے وہاں پہ ان کے قریب سے، تو فرمایا کہ پھر بھی انہیں ہدایت نہیں آئی۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ نصیحت ہوتی، سبقت من ربک تمہارے رب کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا پہلے سے تمہارے رب کی طرف سے، لکان لزام، البتہ ہوتا عذاب، واجل مسمى، اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرا ہوا، وقت مقرر۔ جی فرمایا کہ یہ دنیا میں ہم نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، اور اگر وقت مقرر قیامت کا جو ہے وہ نہ ہوتا تو دنیا میں ہی ہم ان کو ذلیل و خوار کر دیتے، نیست و نابود کر دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، واجل مسمى، ایک وقت مقرر ہے بروز قیامت کا، اسی میں پھر حساب و کتاب ہوگا اور ان کا جہنم ٹھکانہ ہوگا۔
فاصبر علی ما یقولون، پس آپ صبر کیجئے اس پر کہ جو وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی قیامت کے بارے میں جو انکار کرتے ہیں اور جو آپ کی ذات کے حوالے سے بکواسات کرتے ہیں، فرمایا کہ آپ صبر کیجئے. وَاصْبِرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجئے. روکے اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمسی، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی. وقبل غروبیہ، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی مغرب. اور بعد نے لکھا کہ اپنا عصر غروب ہونے سے پہلے. عصر اور بعد نے لکھا عصر اور ظہر، یہ دونوں یہ غروب ہونے سے پہلے ہیں نمازیں، ظاہری بات ہے. ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں. تو رات کی گھڑیوں میں سورج غروب ہونے کے بعد گویا کہ رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب اور عشاء اور وتر. فسبح، اور تسبیح بیان کیجئے. واطراف النہاری، رات کے کناروں پر، یعنی رات کو نماز تہجد ادا کیجئے اور تسبیحات پڑھتے رہیے، نوافل ادا کیجئے. لعلک ترضی، تاکہ تم راضی رہو، خوش و خرم رہو. ٹھیک ہے، یعنی عبادت، اللہ کی عبادت یہ بندے کے سکون کا ایک ذریعہ ہے. جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو قلبی سکون ملتا ہے. اور نمازی آدمی جو ہے وہ گویا کہ سمجھتا ہے کہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا میرے اوپر جو اتر گیا نماز ادا کرنے سے، اور اپنے آپ کو پھر بندہ ہلکا محسوس کرتا ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اور نہ پھیلاؤ اپنی آنکھوں کو، یا نہ پھاڑو اپنی آنکھوں کو، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اس طرف جو نفع دیا ہے ہم نے ان کو، یعنی کافروں کو جو ہم نے نفع دیا ہے، یہ جو کافروں کو ہم نے آسائشیں دنیا میں دی ہیں، مال و متاع دیا ہے، ان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو، ضرورت ہی نہیں ہے. ازواج منہم، یعنی ان کے گھرانوں کو یا ان کے جوڑوں کو، منہم ان میں سے، زارت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، جیتی زندگی میں، یا عیش و آرام دنیا کی زندگی میں. لنفتنہم فیہ، کہ ہم انہیں فتنہ میں ڈالیں گے. لنفتنہم، کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں گے. یہ جتنا بھی وہ عیش و آرام ہے ان کا دنیا کی زندگی میں، یہ گویا کہ ان کے لیے فتنہ ہے، اس کے ذریعہ سے ہم فتنہ میں ڈالیں گے ان کو. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور تمہارے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر ہے. وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم کرو یا حکم دو اہلک، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا. واستبر، اور ثابت قدم رہو. یعنی اس سے مراد یہ ہے، ایک تو حکم ہو گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اور واستبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قائم دائم رہو اس پر، یعنی اس حکم کا پر قائم دائم رہو. ٹھیک ہے،
یعنی یہ نہیں ہے کہ بس ایک بار کہہ دیا ہے تو بس ٹھیک ہے جی پڑھن تو ٹھیک ہے، اپنے واسطے پڑھ نہیں لینا، نہ پڑھن گے تو بس ٹھیک ہے اپنا نقصان ہے۔ لیکن نہیں، فرمایا اس حکم دینے پر تم قائم دائم رہو، یعنی لگاتار حکم دیتے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے، شیطان تو ورغلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور ورغلانے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اور یہ نہیں کہتا کہ جناب علی میں یہ میرے ورغلانے میں بھٹکتا تو ہے کوئی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے چھوڑ دے یار اس کو، نہیں، وہ لگا رہتا ہے، اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو وہ اگر اپنی کوشش میں بندوں کو ورغلانے میں لگا رہتا ہے تو آپ راز میں لانے میں کوشش کیوں نہ کریں؟ لہذا یعنی لگاتار ان کو حکم دیتے رہو، تو کبھی نہ کبھی یا کسی ایک دن تو اللہ رب العزت ہدایت دے گا نا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے، وَاسْتَبِرْ کا ایک معنی یہ ہے کہ خود ثابت قدم رہو، یعنی ان کو بھی نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ، اور خود بھی ثابت قدم رہو اس پر، نماز پر، علیہا، اس پر۔ لا نسألک رزقا، کہ ہم تجھ کو بھی رزق نہ لا نسألک رزقا، نہیں ہم مانگتے تجھ سے رزق، ہم تجھ سے کسی قسم کا کوئی روزی ہم تجھ سے نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم تجھ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، اور کافر بولے لولا یأتینا، کہ کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس بآیۃ من ربی، کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، اولم تأتیہم بینۃ، یا کیوں نہیں آئی کوئی نشانی رب کی طرف سے، اولم تأتیہم بینۃ، یہ تو کیا نہیں آئی کوئی نشانی؟ ما فی الصحف الاولی، یعنی اگلے صحیفوں میں، پہلے جو صحیفے گزر گئے اس میں کوئی نشانی نہیں تھی۔ وَلَوْ أَنَّا هَلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو بعذاب من قبلہ، اس سے پہلے عذاب کے ساتھ، لقالوا، تو ضرور وہ کہتے، یعنی ان کی نافرمانیاں جو ہیں نا وہ تو ایسے تھیں کہ ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب جو ہے نا وہ دے سکتے تھے، جو بچ گئے تو ان کو عذاب کیوں نہ دیا، اس وجہ سے تو وہ ضرور یہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا، کہ کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسولاً، کوئی پیغمبر، کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک من قبل، بس ہم اتباع کر لیتے یا پیروی کر لیتے تمہاری آیتوں کی اس سے پہلے، ان نذل و نخزا، کہ نہ ذلیل ہوتے نہ رسوا، قل کل متربص فتربصوا، تم فرما دیجئے ہر شخص انتظار کر رہا ہے بس تم بھی انتظار کرو، یا ہر شخص دیکھ رہا ہے تم بھی دیکھو، فستعلمون، پس ان قریب جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ کون سیدھے راستے والا ہے اور کون ہدایت